دنیا کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے، خصوصاً انسان تو ازداد کا مجموعہ، ضدوں کا مجموعہ۔ مثلا انسان کی یہ زبان بولتی ہے، باقی سارا وجود گنگا ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، باقی سارا وجود اندھا ہے۔ انسان کے کان سنتے ہیں، باقی سارا وجود بہرا ہے۔ آگے بس ہاتھ پکڑتے ہیں، باقی سارا وجود اس نعمت سے محروم۔ اس طریقے سے پاؤں چلتے ہیں، باقی وجود محروم۔ تو گویا ایک چیز میں اللہ نے جو صفت رکھی، دوسری اس کا ضد ہے۔ اس کو کہتے ہیں ازداد کا مجموعہ، کہ انسان جو ہے اس کے اندر سارے ضد جمع ہیں۔ کیا جمع ہے؟ ضد۔ اسے کہتے ہیں انسان ازداد کا مجموعہ ہے۔ ویسے دنیا کے اندر بھی دیکھو، روشنی ہے تو اس کے ضد اندھیرا موجود ہے، دوستی ہے تو اس کا ضد دشمنی موجود ہے، پیار ہے محبت ہے اس کا ضد نفرت موجود ہے، زمین ہے آسمان ہے، اوپر ہے نیچے ہے، دائیں ہے بائیں، ہر چیز کا ضد موجود ہے۔ یہ دنیا ساری ازداد ہے، اور خصوصاً انسان تو ازداد کا مجموعہ ہے۔ اس طریقے سے انسان کے اندر جو صفات ہیں، ان صفات میں بہت ساری ضد والی ہیں۔ مثلا انسان کے اندر ایک صفت امانت ہے، اور اس کے مقابلے میں صفت خیانت ہے۔ انسان کے اندر ایک صفت امانت ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کے اندر کیا صفت خیانت ہے۔ اب امانت کی صفت جتنا محمود ہے، جتنا مطلوب ہے، جتنا اس کی قیمت ہے، قدر ہے، اس کے بالکل مقابلے میں اتنا ہی جو صفت خیانت والی ہے وہ اتنا بری ہے، قابل نفرت ہے، چھوڑنے کے قابل ہے، اور اتنا ناقدری ہے، اس کو جتنا بھی برا کہا جائے وہ تھوڑا ہے۔ خیانت اتنی گندی چیز ہے۔ آگے بات سمجھ، تو اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کبھی خائن نہیں ہوتا، مومن کبھی خائن نہیں ہوتا۔ گویا خیانت ایمان کی ضد بن جاتی ہے، خیانت آتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اگر ایمان ہے تو پھر خیانت نہیں ہے۔ اس طرح خیانت اتنی بری چیز ہے، خیانت۔ اور امانت اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے دین کے بارے میں فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ دین پورے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ امانت کہا۔ ادوا الامانات الی اہلھا، یہ قرآن مجید کے اندر امانت کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیثیں تو بھری پڑی ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، زاد طالبین کا ذکر کریے، لا ایمان لمن لا امانت ہے، جس بندے کے پاس امانت کی صفت نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو امانت کی صفت اتنا زیادہ اچھی ہے، اور خیانت کی صفت اتنا زیادہ بری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، کیا کوئی بندہ جو دین کا دعوے دار بھی ہو، دین کا ٹھیکیدار بھی ہو، دین کے ساتھ نسبت بھی رکھتا ہو، دین کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہو، بھلا وہ بندہ بھی خیانت والا ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ بندہ بھی امانت کو چھوڑ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کرے گا، کسی صورت کے اندر بھی وہ نہیں کرے گا۔ خیانت انتہائی گندی چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے، اور دیانت، امانت انتہائی اچھی چیز ہے، اپنانے کے قابل ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کے قابل ہے۔ نبیوں کی صفت ہے، خود اللہ کی صفت ہے، نبی الامین، صادق الامین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے امانت۔ امانت کا ہونا فرض کے درجے میں ہے، امانت کا ہونا ضروری کے درجے میں ہے، اور خیانت سے بچنا فرض کے درجے میں ہے، خیانت سے بچنا فرض کے درجے میں ہے۔ جہاں خیانت آ جاتی ہے، اور خیانت اللہ نہ کرے اگر کسی کے رگ و ریشے میں پائے بست ہو جاتی ہے، اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جاتی ہے، یقین کریں یہ خیانت خود بھی بری ہے، اور باقی تمام اچھی صفتوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہے، ان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایک بندہ خیانت والا ہو جائے، مارکیٹ کے اندر کوئی دکاندار ہے، ملازم ہے، مشہور ہو جائے کہ یہ بددیانت ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یقین جانے وہ تہجدیں بھی پڑے، لوگ اس کو پھر بھی تھو کہیں، وہ بے شک حج عمرے بھی کرے، لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تھو کریں گے، نفرت کریں گے اس سے۔ اس کے اندر خیانت والی صفت آ گئی، امانت والی صفت نہیں ہے،
اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھر جائے گا، اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یاد رکھیے کہ ہم اپنے اندر صفت امانت کو پیدا کریں، صفت امانت کا اہتمام کریں، صفت امانت کی پابندی کریں، صفت امانت کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، ورنہ ہمارا علم، ہماری نمازیں، ہماری دین کی محنت، ہمارا یہ صبح و شام پڑھنا پڑھانا، یہ سارا برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے کہیں ہمارا نصیبہ مقدر ایسا مارا نہ جائے کہ پھر ہم اپنی ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کچھ ہاتھ میں نہ آئے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری کہ ہمارا اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، بالکل نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو اللہ نے ٹھوکر دے کے اور مارا، کہیں جا پڑے۔ تو اس لیے امانت کو اپنے اوپر یوں لازم سمجھیں، اور خیانت سے بچنے کا انتہائی اہتمام کریں۔ نہ آپ کی زبان خیانت کرے، نہ آپ کی آنکھ خیانت کرے، نہ آپ کے کان خیانت کریں، نہ آپ کے ہاتھ خیانت کریں، نہ مال میں خیانت ہو، نہ نماز میں خیانت ہو، نہ دین کے کسی اور کام میں خیانت ہو۔ ہر طرح سے خیانت سے بچنا یہ فرض کر لیں اپنے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔